From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، ممکن ہے کہ اس سال 2025 میں الیکشن ہو جائیں. کچھ قرائن ایسے مل رہے ہیں. کیوں؟ بین الاقوامی پریشر اتنا زیادہ ہے عاصم منیر پر کہ وہ چاہتے ہیں یا چاہ سکتے ہیں کہ عدلیہ تو میرے کنٹرول میں ہے، الیکشن کمیشن کو بھی میں اپنے کنٹرول میں کروں گا. کچھ لوگ پی ٹی آئی سے توڑوں، چاہے قریشی کو توڑوں یا اسد کو یا کسی دوسرے لوگوں کو لا کے اور جو ہے ان کے ساتھ مل کے ایک بھانمتی کا کنواں جوڑ کر الیکشن کراؤں، پوری دنیا کو بتا دوں کہ صاحب ہم نے الیکشن کرا دیا، اب نئی حکومت آ گئی ہے، مسئلہ حل ہو گیا. یہ کوشش ہو سکتی ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ تیاری کرو، اس سال الیکشن ہوں گے. یہ تمام اگر ڈاٹس آپ جمع کریں تو ڈیفینیٹلی یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، پنجاب میں کل یا پرسوں جلسہ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے. اب جو جلسہ کر رہے ہیں، جس قسم کے ان کی قیادت بیانات دے رہی ہے، ان کو ذرا اپنی نظر میں آپ رکھیں، ڈیٹا جمع کرتے جائیں تاکہ وہ وقت پہ کام آئے. میں اس پہ بڑا بلیور ہوں، ڈیٹا جمع کر کے رکھو. اچھا دیکھیے، شہباز شریف نے جلسے میں کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں پاکستان کی معیشت بھارت سے آگے نہ لے جا سکوں تو میرا نام بدل دینا. دیکھیے، یہ صاحب پہلے ایک دفعہ فرما گئے تھے کہ اگر میں زرداری کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹوں، اس کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نہ نکالوں تو میرا نام بدل دینا. اب یہ دوسری دفعہ پھر یہ فرما رہے ہیں میرا نام بدل دینا. بھئی کہنا ان سے یہ ہے کہ صاحب اگر آپ کو اپنا نام پسند نہیں ہے تو آپ بدل لیجئے، سلطانہ رکھ لیجئے اپنا نام. لیکن عوام میں آ کے یہ آپ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ عوام میں آ کے عوام کو آپ نئے خواب دکھاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں. آپ اپنا نام بدل لیجئے. اچھا صاحب، اور جلدی سے آگے بڑھیے. احسن اقبال صاحب خواب دکھا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چین کی طرح 9% شرح ترقی ہماری گروتھ ہو جائے تو ہم 2035 میں 1 ٹریلین کی معیشت ہوگی ہماری، اور 2047 تک یہ 3 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہوگی. نہ کسی سے قرضہ لینا ہوگا، نہ ہی کوئی مہنگائی ہوگی، بس ہم تم ہوں گے اور رقص میں سارا جنگل ہوگا. اچھا دیکھیے، بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، وہ جو ہے غلط نہیں کہہ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شرح جو گروتھ ہے آپ کی 9% پہ ہو جائے. لیکن ایک چیز انہوں نے نہیں بتائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے، چائنا نے جو ترقی کی ہے وہ اس طریقے سے کی ہے کہ اس نے کرپٹ لوگوں کو بلا کر ان کے سر پہ گولی مارتے ہیں. وہ کرپٹ لوگوں کے ہر سال 400+ لوگوں کو وہ کرپشن میں یہ سزا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوا؟ بہت اکانومی ان کی بوم کی. ہم ابتدا کر دیتے ہیں، پہلی گولی احسن اقبال صاحب کے، دوسری نواز شریف، زرداری، ان سب کو کھڑا کیجئے. یہ 150 200 جو لوگ ہیں، یار 25 کروڑ عوام میں سے اگر یہ ایسے 100 بندے آپ مار دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ہر شخص کی جان چھوٹ جائے گی غربت سے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. کچھ بھی کر لیجئے، دوسرا رستہ نہیں ہے. کرپشن کو جب آپ ایلیمینیٹ کرنا چاہیں نا تو پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی بدماشی کی انتہا پہ پہنچ جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ جی حضور سن لیجئے بات، دیکھیے ہمارا کہنے کا یہ نہیں چلتا. یو ہیو ٹو فائٹ. دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے. اچھا صاحب میں نے معیشت پہ ایک آدھ دفعہ ایک پروگرام کیے. معیشت کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اس ٹاپک پہ بات کرنا، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں کی دلچسپی بہت کم تھی. اچھا، معیشت کی اہمیت کو تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنا، غور و خوض کرنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں. اس سے ذہن پہ بوجھ پڑتا ہے لوگوں کی، اور وہ چاہتے ہیں معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے. آپ ہمیں کچھ نہ سنائیے، ہمارے ذہن کو
ہمیں کام نہ کرنا پڑے. جس طرح سے بارش خود بخود ہو جاتی ہے اور اوپر کی چھت دھل جاتی ہے، تو ایسا ہی واقعہ ہو جائے، معیشت خود بخود ٹھیک ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کہنا پڑے. ایسا ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں پائے گا. اچھا، میں یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو صرف واقعی یہ ایک سبجیکٹ تو ذرا بورنگ ہی ٹائپ کا ہوتا ہے نا، اکنامکس کو کون پوچھتا ہے، اکانومی پہ کون تو بات کرتا ہے. لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جاننا اس کا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جاننا چاہیے نا. میں چند اہم پوائنٹ صرف دے دیتا ہوں موٹے موٹے سے آپ کو، وہ ضرور ذہن میں رکھیے تاکہ جب یہ آپ کو بہکائیں تو یہ بہکا نہ سکیں. دیکھیے، پاکستان کے 3 شعبے جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، معیشت کے حساب سے بھی اور روزگار کے حساب سے بھی. نمبر 1 ایگریکلچر، جو آپ جا کے گوگل پہ دیکھ لیجئے، وہ مائنس میں جا رہا ہے. کیا حالت ہے اس کی ان 3 سالوں میں. عمران نے کتنی اچھی کی تھی، انہوں نے کیا بیڑا غرق کیا. نمبر 2 کنسٹرکشن، تقریباً 15% مائنس میں ہے وہ. ٹھیک ہے، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. نمبر 3 آئی ٹی، اس کا تو حال ہی نہ پوچھیں. ایسے لوگوں کے انہوں نے دل توڑے ہیں، جب جی چاہتا ہے بند کر دیتے ہیں. لوگ اپنے اکاؤنٹس لے کے 400 لوگ کام کر رہے تھے جہاں پر، انہوں نے وہ کمپنی بند کی اور چلے گئے. 18 لاکھ لوگ چلے گئے ملک چھوڑ کے اس 2 سال میں. اور وہ سارے ہنرمند لوگ تھے. عام مزدور تو بیچارہ کہاں جائے گا. جو ہنرمند تھے وہ چلے گئے، اور سعودیہ اور انڈونیشیا اور تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں. یہ ان کی خارجہ پالیسی تھی. اچھا، ہمارا جو حال ہے معیشت کا وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن جو ہے اس مرتبہ وہ 400 پلس میں احتیاط کے طور پہ کہتا ہوں، وہ جو ہے کم ہوئی ہے. کتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے، 400 ارب بھی اگر مان لیں. تو ایک وزیر صاحب سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ خسارہ آپ کیسے پورا کریں گے 400 ارب کا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ٹیکس لگا دیں گے، ٹیکس بڑھا دیں گے. ہیں، ٹیکس کس پہ بڑھا دیں گے؟ سگریٹ پہ، پیٹرول پہ، کھانے پینے کی اشیاء پہ، غریبوں پر. تو میں نے کہا وہ جو تمہارے موٹے موٹے جو جاگیردار اور یہ جو سرمایہ کار ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہے، ان سے وصول نہیں کرو گے، غریبوں پہ ٹیکس اور بڑھا دو گے. یہ عجیب حساب کتاب، سوچ دیکھیے کتنی عجیب ہے. دیکھیے صاحب، یہ شہباز شریف صاحب جو قوم کو بھارت کے مقابلے پہ دوڑوانا چاہتے ہیں، اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارے حکمران جرنیل ججز سب چور ہیں. سیدھی سی صحیح سچی بات کیجیے. ان کے وہاں ذہنی طور پہ وہ بہت میچور لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی کرپشن ہے، لیکن ملک کو کم سے کم بیچتے ہیں. وہ اگر 3% اس میں سے لوگ ہوں گے نا جو اپنی ملک پہ وہ کر لیں، معاف کیجیے گا، سودے بازی. اور ہمارے یہاں یہ 30-40% ایسے، اس سے بھی زیادہ لوگ موجود ہیں. اچھا دیکھیے، ایک بات تو موٹی سی آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ امپورٹ کیا ہوتی ہے، ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے. یہ نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے ہماری ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے، ان کے کاروبار بڑھتے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ گر جاتی ہے. یہ جنوری جو گزرا ہے 25 کا، اس میں ہماری ایکسپورٹ رہی ہے 2.5 بلین اور امپورٹ رہی ہے 5.2. عمران کے دور میں ایکسپورٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور یہ آج کہاں لے آئے ہیں اور انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں. انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ 240+ بلین ڈالرز ہے، ہماری 2 پوائنٹ کچھ اور 3 کر لیجیے آپ. شرم آتی ہے. اور روز انٹرنیٹ بند، روز انٹرنیٹ اتنا تنگ کیا ہے وہاں پہ کام کرنے والے. اور یقین کیجئے، میں آپ سے کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، کوئی آپ کو وہ نہیں بتا رہا ہوں، سبز باغ نہیں دکھا رہا ہوں. پاکستان میں آئی ٹی کے جینیس انڈیا سے بہت زیادہ ہیں اور بہت تیز ہیں. یہ مجھے امریکن دوستوں نے بتایا کہ یار یہ کتنی جلدی سولوشن ڈھونڈتے ہیں. کمال ہے. اور اس کا یہ حال کر دیا انہوں نے. ہمارے وزیر خزانہ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچی بات کہی ہے انہوں نے.
انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا میں بحیثیت ملک اپنا مقام کھو دیا ہے. یہ بڑے رنج کی بڑی گہری بات ہے جو انہوں نے کہی ہے. اب کوئی آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، آپ کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، نہ صحیح طرح سے قرضہ دینے کو تیار. کوئی قرضوں پہ پلتے ہیں لوگ، قومیں، اور یہ ایسے اس سوچ کے حکمران ہیں. یہ عاصم منیر کو بھی میں نے دیکھا اور شہباز سب کو، سب قرضہ مل جائے تو یہ کہیں گے کہ انویسٹر آ گیا، گھر کے اثاثے بیچ دیں تو کہتے ہیں پیسہ آ گیا، بس اب حالات بہتر ہو جائیں گے. کیا بنے گا سوچئے، اس طرف توجہ دیا کیجئے. دیکھیے پاکستان کا ڈیپ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ میں آج چیک کر رہا تھا 71% ہے، اور اگر یہ 80 کے قریب پہنچ جائے تو پھر حالات بالکل ہی گردوں ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ 80 کی طرف جائے، ہم کہیں سے 2-3-4 بلین ڈالر لا کے پھر اس کو اس سطح کے اوپر ذرا سا اوپر لے جاتے ہیں تاکہ ہم بینکرپسی نہ فائل کرنی پڑے. اب ایک آخری بات، ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ مہنگائی ختم کر دی ہم نے. نجم سیٹھی صاحب فرما رہے تھے مہنگائی ختم کر دی، معیشت ٹھیک ہو گئی، سب معیشت ٹھیک ہو گئی. اب دیکھیے یہاں پہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں. فرض کیجئے کہ مہنگائی 15% پہ تھی اور اس میں آدمی بہت مشکل سے گزارا کر رہا تھا. وہ مہنگائی آپ لے گئے 45% پہ، اور پھر اس کو کم کر کے 30، الحمدللہ معاف کیجیے گا، اس کو کم کر کے 45 سے 30 پہ لے آئے اور دعویٰ کر دیا ہم نے مہنگائی کم کر دی، ہم 45 سے 30 پہ لے آئے. ارے صاحب 15 پہ تو اس کی جان نکلی ہوئی تھی، آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ یہ وہ تو اور پہلے سے زیادہ گرفتار بلا ہے، وہ تو مشکل سے جی رہا ہے. لیکن آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ مہنگائی کم کی ہے، کیونکہ آپ 15% کو کھینچ کے 45 پہ لے گئے اور 45 سے اس کو 30 پہ لے آئے، تو کہا دیکھیے ہم نے کتنی مہنگائی، وہ کیجئے نمبر کیجئے کتنی نیچے لے آئے. جب تک ایسے جھوٹے آپ کے ساتھ رہیں گے اور جب تک ان کا وہ علاج نہیں ہوگا جو چائنا نے کیا تھا، پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. مطلب جہاں کا جرنیل، جہاں کے لیڈر اس انتظار میں بیٹھے ہوں کہ ریکارڈک کا خزانہ بکے اور ہم مال اٹھائیں بنائیں. دیکھیے وہ اس نے مریم نے وہ رنگ کروایا تو وہ بھی ان کو ان جیسے لوگ ہی ملتے ہیں کھانے پینے والے، وہ ایسا رنگ کر گیا جو ایک بارش میں اتر گیا. کسی کو پکڑا، سنا آپ نے کہ ٹھیکیدار کو پکڑا گیا اور بلایا گیا؟ وہ سب ان کے بھائی بند ہوتے ہیں، سرکل کے لوگ ہوتے ہیں. اس کو سزا دینی چاہیے نا کہ یہ تم نے کیا فراڈ کیا ہے، یہ کیسا پینٹ کیا تھا تم نے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اکانومی کی طرف باتیں نہیں سننا چاہتے، توجہ ہی نہیں دیتے، ان موضوعات کو ہم ڈسکشن میں ہی نہیں لاتے. تو اس طرف بھی توجہ دیجیے. اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہیں لیکن وی ڈونٹ گیو اے ڈیم، ہمیں حق اور سچ کے لیے کھڑے رہنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.